بلال اظہر کیانی صاحب، یہ ٹرینوں پر حملے کو نئی واقعات نہیں ہیں. تو ایوب خان کے زمانے سے بلوچستان میں ٹرینوں پہ حملے ہو رہے ہیں، لیکن اس کا کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوا، بلکہ نقصان الٹیمیٹلی حملہ آوروں کو ہوتا ہے. لیکن ان حملہ آوروں کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اس وقت ہماری جو خطے کی صورتحال ہے، اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا صرف انڈیا ایک پلیئر ہے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں گڑبڑ کروا رہا ہے، یا اور بھی کوئی پلیئرز ہیں؟ میر صاحب دیکھیے، اس طرح کے معاملات پہ محتاط طریقے سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم خود چاہتے ہیں کہ خطے میں، پاکستان میں سب سے پہلے، اور خطے میں بھی امن و امان ہو، اور ہم آہستہ آہستہ ان معاملات سے آگے بڑھیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو بی ایل اے کا معاملہ ہوا ہے، جو دہشت گردی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے ہم نے خود بات کی، ایک سائن ہے کہ انڈیا کے مین اسٹریم میڈیا نے کس سپیڈ کے ساتھ اسی نیریٹو کو اٹھایا جو بی ایل اے کا تھا. یہ یقیناً اس بات کو سپورٹ کرتا ہے جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی جب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے یہ خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کے خلاف تو اپنی جنگ لڑنی ہے جی، اور سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر یہ جنگ لڑنی ہے. اور یقیناً اس طرح کے جو بھی فورسز ہیں، چاہے وہ اگر انڈیا کی طرف سے دہشت گردی سپورٹ کی جا رہی ہے، ادروائز اس کو ایکسپوز بھی کرنا، اس کے خلاف ہم نے جنگ بھی لڑنی ہے. مگر میں میر صاحب ایک بات ذرا آپ کے پروگرام کے توسط سے ضرور کہنا چاہوں گا جی. میرے خیال سے ہم جتنی دفعہ آپ کے اس پلیٹ فارم پہ، دیگر پروگرامز پہ آج کل اپنے جوانوں کو جو روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں دے رہے ہیں، جو بہادری سے لڑ رہے ہیں، ان کو جتنا ہم خراج تحسین پیش کریں کم ہے، چونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں. بلوچستان ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، تو وی ہیو ٹو، چاہے میڈیا ہو، چاہے وہ اسمبلی کا فلور ہو، ہمیں یکجا نظر آنا چاہیے کہ ہم اپنے جوان کے پیچھے کھڑے ہیں جو یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر حامد میر صاحب، میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. آپ نے ظفر زیری کا 2 دن پہلے اسپیچ سنا؟ ظفر زیری کا، ظفر سے نواب ثناء اللہ زیری کا بھائی ہے. انہوں نے کیا کہا کہ بلوچ جو لیڈیز ہے، انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ اپنے زیورات اپنے گھر میں جو پرانے باپ دادے کا یا گن یا کوئی چیز ہو وہ بھی دے رہے ہیں ان کو. تو ادھر تک یہ حالات کس نے پہنچایا، کیوں پہنچی، اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ آپریشن ہے. اب میں بتاتا ہوں نواب یہ اسی طرح سوات والے جو ہے نا، انہوں نے اپنے زیور اور سارا کچھ ملا فضل اللہ کو دے دیا تھا، اور فضل اللہ نے الٹیمیٹلی سوات کے لیے نقصان کیا، کوئی فائدہ نہیں کیا. ہاں میں آ رہا ہوں، غلط میں مذمت کرتے ہیں کل کے اس کے انسیڈنٹ کے. مگر میں ایک چیز بتاتا ہوں، اس کا حل تو ہے. حل صاف شفاف الیکشن. نواب اکبر بگٹی کا میں نے آپ کو بتایا، یہ نواب اکبر بگٹی پرو پاکستانی تھے. وہ ابھی کمرانی صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ مسئلہ حل تھا. آپریشن کیا، نواب بگٹی صاحب کو شہید کیا، اس کا کیا ہوا؟ یہ سارے یہ چنگاریاں آج اٹھ گئی. آپ جائیں اس کے کیا نام ہے، ہمارے پشتونوں کے سائڈ، پشتونوں کا بھی یہی حال ہے. سر ان کا یہ مسئلہ محمود خان اچکزئی صاحب ہے، اختر مینگل صاحب ہے، ہمارے جو الیکشن میں جس کو ہرایا گیا، ان سب کے کمیٹی بنایا جائے صاف شفاف. جو آج ہدایت الرحمان بھی بات کر رہا تھا، صحیح بات کر رہا تھا، ان سے کروانا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عادل بازئی صاحب اور بلال اظہر کیانی صاحب. اور اکبر بگٹی صاحب کا بار بار یہاں پہ ذکر ہوا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو اب یاد رہ گیا کہ اکبر بگٹی صاحب جو ہیں وہ تحریک پاکستان میں بھی بڑے سرگرم تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ میں شامل تھے، بلکہ قائد اعظم کو وہ کی جو مسلم لیگ ہے اس کو چندہ بھی دیا کرتے تھے. تو وہ اکبر بگٹی جو ہے بعد میں اس کو غدار وطن قرار دے کے اس کے خلاف آپریشن کیا گیا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ پاکستان کی تحریک میں قائد اعظم کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ریاست ان کے خلاف کھڑی ہو گئی. یہ ایک سوال ہے، اس پہ غور کیجئے، جواب آپ کو مل جائے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.
پلیئر ہے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں گڑبڑ کروا رہا ہے یا اور بھی کوئی پلیئرز ہیں؟ میر صاحب دیکھیے، اس طرح کے معاملات پہ محتاط طریقے سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم خود چاہتے ہیں کہ خطے میں، پاکستان میں سب سے پہلے اور خطے میں بھی امن و امان ہو، اور ہم آہستہ آہستہ ان معاملات سے آگے بڑھیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو BLA کا معاملہ ہوا ہے، جو دہشت گردی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے ہم نے خود بات کی، ایک سائن ہے کہ انڈیا کی مین اسٹریم میڈیا نے کس سپیڈ کے ساتھ اسی نیریٹو کو اٹھایا جو BLA کا تھا. یہ یقیناً اس بات کو سپورٹ کرتا ہے جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی جب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے یہ خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کے خلاف تو اپنی جنگ لڑنی ہے جی، اور سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر یہ جنگ لڑنی ہے، اور یقیناً اس طرح کے جو بھی فورسز ہیں، چاہے وہ اگر انڈیا کی طرف سے دہشت گردی سپورٹ کی جا رہی ہے، ادروائز اس کو ایکسپوز بھی کرنا، اس کے خلاف ہم نے جنگ بھی لڑنی ہے. مگر میں میر صاحب ایک بات ذرا آپ کے پروگرام کے توسط سے ضرور کہنا چاہوں گا جی. میرے خیال سے ہم جتنی دفعہ آپ کے اس پلیٹ فارم پہ، دیگر پروگرامز پہ آج کل اپنے جوانوں کو جو روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں دے رہے ہیں، جو بہادری سے لڑ رہے ہیں، ان کو جتنا ہم خراج تحسین پیش کریں کم ہے، چونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں. بلوچستان ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، تو وی ہیو ٹو، چاہے میڈیا ہو، چاہے وہ اسمبلی کا فلور ہو، ہمیں یکجا نظر آنا چاہیے کہ ہم اپنے جوان کے پیچھے کھڑے ہیں جو یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر احمد میر صاحب، میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. آپ نے ظفر زیری کا 2 دن پہلے اسپیچ سنا؟ ظفر زیری کا، ظفر سے نواب ثناء اللہ زیری کا بھائی ہے. انہوں نے کیا کہا کہ بلوچ جو لیڈیز ہے، انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ اپنے زیورات اپنے گھر میں جو پرانے باپ دادے کا یا گن یا کوئی چیز ہو وہ بھی دے رہے ہیں ان کو. تو ادھر تک یہ حالات کس نے پہنچایا، کیوں پہنچی، اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ آپریشن ہے. اب میں بتاتا ہوں نواب، اسی طرح سوات والے جو ہے نا، انہوں نے اپنے زیور اور سارا کچھ ملا فضل اللہ کو دے دیا تھا، اور فضل اللہ نے الٹیمیٹلی سوات کے لیے نقصان کیا، کوئی فائدہ نہیں کیا. ہاں میں آ رہا ہوں، غلط، میں مذمت کرتے ہیں کل کے اس کے انسیڈنٹ کے. مگر میں ایک چیز بتاتا ہوں، اس کا حل تو ہے. حل صاف شفاف الیکشن. نواب اکبر بگٹی کا میں نے آپ کو بتایا، یہ نواب اکبر بگٹی پرو پاکستانی تھے، پرو پاکستانی تھے. وہ ابھی کمرانی صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ مسئلہ حل تھا. آپریشن کیا، نواب بگٹی صاحب کو شہید کیا، اس کا کیا ہوا؟ یہ سارے یہ چنگاریاں آج اٹھ گئی. آپ جائیں اس کے کیا نام ہے، ہمارے پشتونوں کے سائڈ، پشتونوں کا بھی یہی حال ہے. سر ان کا یہ مسئلہ، محمود خان اچکزئی صاحب ہے، اختر مینگل صاحب ہے، ہمارے جو الیکشن میں جس کو ہرایا گیا، ان سب کے کمیٹی بنایا جائے صاف شفاف. جو آج ہدایت الرحمان بھی بات کر رہا تھا، صحیح بات کر رہا تھا، ان سے کروانا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عادل بازئی صاحب اور بلال اظہر کیانی صاحب اور اکبر بگٹی صاحب کا بار بار یہاں پہ ذکر ہوا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو اب یاد رہ گیا کہ اکبر بگٹی صاحب جو ہیں وہ تحریک پاکستان میں بھی بڑے سرگرم تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ میں شامل تھے، بلکہ قائد اعظم کو وہ کی جو مسلم لیگ ہے اس کو چندہ بھی دیا کرتے تھے. تو وہ اکبر بگٹی جو ہے بعد میں اس کو غدار وطن قرار دے کے اس کے خلاف آپریشن کیا گیا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ پاکستان کی تحریک میں قائد اعظم کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ریاست ان کے خلاف کھڑی ہو گئی. یہ ایک سوال ہے، اس پہ غور کیجئے، جواب آپ کو مل جائے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.